بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to my another videos. آج ہم بات کریں گے دہلی کے اسمبلی الیکشن. کل دہلی اسمبلی الیکشن میں 70 سیٹ ہے. تمام کی تمام پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہے اور ہر کوئی کا یہی خیال ہے کہ کیسے دہلی کے تخت پر بیٹھا جائے اور ان کو قبضایا جائے. دہلی کے چیف منسٹر کے چیئر پر کیسے بیٹھا جائے. اس سے پہلے 10 سال سے کیجریوال وہاں چیف منسٹر تھے دہلی کے. مگر سوال یہ ہے کہ 70 سیٹ پر تمام کی تمام پارٹیاں لڑ رہی ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو، کانگریس ہو، یا پھر کیجریوال ہو، یا پھر ایم آئی ایم اور بھی ادر پارٹیز ہے. میں آج بات کروں گا صرف ایم آئی ایم پارٹی کی، اس لیے کہ پوری 68 سیٹ کو چھوڑ کر میڈیا سے لے کر تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یا پھر سمجھ لیجیے پولیٹیکل لیڈرز فوکس صرف مصطفیٰ آباد اور اوکھلا کانسٹیٹوئنسی پر کر رہے. کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے اور کیا مجبوریاں ہیں تمام کی تمام پارٹیز کی کہ سب کانسٹیٹوئنسی کو چھوڑ کر اس پر کیوں زیادہ فوکس کر اور اس کو اتنا اہمیت کیوں دے رہے. سوال یہ ہے، اس لیے ہے کہ اویسی صاحب ان دو کانسٹیٹوئنسی میں اپنے کینڈیڈیٹ کو اتارے ہیں میدان میں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں کے دونوں کینڈیڈیٹ جیل میں ہیں. آپ کے ذہن میں ہوا پھر الیکشن لڑ کیوں رہے. اگر دونوں کے دونوں کینڈیڈیٹ جیل میں ہیں تو اس کو فائدہ کیا ہوگا الیکشن جیتنے سے یا ہارنے سے. فائدہ ہے. دونوں، چاہے وہ شفاء الرحمان ہو، چاہے وہ پھر وہ مصطفیٰ آباد کانسٹیٹوئنسی کے طاہر حسین ہو، دنگے میں انوالو ہونے کا اور کرانے کا یہ تمام کی تمام ایلیگیشن لگائے، مگر اس کے اوپر دنگا کا آروپ جو لگائے ہیں وہ بھی ثابت اور کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے. جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی نہیں کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ دنگائی ہے یا پھر دہشت گرد ہے، دیش تروئی ہے. آپ کون ہوتا ہے کہنے والے. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی ہے، سب کو بولنے کی آزادی ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی مطلب الزام لگنے پر اس کو کنوکٹڈ کہہ دو. اگر ایسا رہا کہ صرف الزام لگنے سے وہ کنوکٹڈ ہو گیا آپ کے نظر میں، تو پھر سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ جتنے بھی ایم پی جیت کر گئے اس کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزامات ہیں ان کے اوپر، ریپ کا، مرڈر کا، کڈنیپنگ کا، چارہ گھوٹالہ کا. اتنے سارے الزامات ہونے کے باوجود وہ آرام سے پارلیمنٹ کے چیئر پر بیٹھ کر اسپیچ دیتے ہیں. خیر یہ تو یہ بات رہی، مگر ہم اس بات پر چرچا کریں گے، بات کریں گے کہ جتنے بھی ایلیگیشنر ہیں جو ایم آئی ایم پارٹیز پر ایلیگیشن لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایم آئی ایم پارٹی کیوں لڑ رہی ہے دلی الیکشن، کوئی کہتا ہے اگر لڑ رہی تو 2 سیٹ پر کیوں لڑ رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ بی جے پی کا بی ٹیم ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 2 سیٹ سے وہ سرکار تو نہیں بنائیں گے، اس سے کیا ہونے والا ہے. کوئی کہتا ہے کہ الیکشن کا ٹائم ہے تو اویسی صاحب کود پڑے دہلی میں. کوئی کہتا ہے کہ این آر سی میں کہاں گئے تھے، این آر سی کے پروٹیسٹ میں کیوں شامل نہیں ہوئے. یہ تمام کی تمام ایلیگیشن ہے. اگر میں اس کو بیان کروں تو شاید کافی ٹائم لگ جائے گا کہ نہ جانے کتنے کتنے سنگین ایلیگیشن لگاتے ہیں. کون؟ کوئی دوسرے ادر کمیونٹیز کے لوگ نہیں لگاتے، بلکہ ہمارے ہی مسلمان بھائی اور ہمارے ہی کمیونٹیز کے لوگ ان پر یہ تمام کے تمام ایلیگیشن لگاتے ہیں. آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ ایک بھی ریالٹیز کی بنیاد پر ایلیگیشن ہے کہ یہ تمام کی تمام فیک ہے؟ کیا یہ سازش ہے تمام کی تمام سیکولر پارٹیز کی کہ اویسی صاحب اپنی قیادت کو ہندوستان میں کونے کونے تک پہنچا نہ سکے، ہندوستان کے کونے کونے میں اس کی پارٹیز کی قد بڑھ نہ جائے؟ سر اس بات کا ٹینشن ہے. تھوڑا بہت تو کامن سینس ہونی چاہیے ایلیگیشن لگانے سے پہلے. اگر وہ جہاں 70% مسلم پاپولیشن ہے یا پھر 75 یا 70 یا 60 ہے، اگر وہاں الیکشن نہیں لڑیں گے، کیا وہاں لڑیں گے جہاں ادر کمیونٹیز کے لوگ 70 یا 65% پاپولیشن میں ہے؟ لیکن امانت اللہ خان جو کہ سٹنگ ایم ایل اے اوکھلا سے، اس کا کہنا ہے کہ ہم نے تو اپنی جوانی قربان کر دی اپنے قوم کے اوپر، اپنے قوم کے لوگوں پر ہم نے اپنی جوانی قربان کر دی. اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب کہاں گئے تھے این آر سی میں. شاید
عام آدمی پارٹی کے کسی ایم پی نے پارلیمنٹ کے اندر بل پھاڑا ہو NRC کا، ہو سکتا ہے اس کے اندازے کے مطابق یا اس کے نالج کے مطابق ہندوستان کے کونے کونے میں NRC کے پروٹیسٹ میں حصہ لیے، اویسی صاحب نے، اس کا اسپیچ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ اصل میں یہ بوخلاہٹ کا شکار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی قربان کر دی۔ کس پر؟ اگر آپ کی جوانی قربان ہوتی مسلم قوم کے اوپر تو شرجیل امام سے لے کر عمر خالد تک وہ جیل میں ابھی تک 5 سال سے زائد ہو گیا، تاریخ پہ تاریخ، ڈیٹ پہ ڈیٹ اس کو بیل نہیں ہوتی ہے، ابھی تک وہ جیل کے اندر ٹہر ہے۔ اگر اس کی جوانی قربان ہوتی قوم پر تو عمر خالد اور شرجیل امام ایسے تمام اسٹوڈنٹ جامعہ کے وہ جیل سے رہا ہوتے، اس کو بیل مل جاتی، کیونکہ اگر کنہیا کمار کو ایسے تمام اسٹوڈنٹ کو جو اس میں شامل تھے اس کو اگر بیل مل سکتا ہے تو کیا عمر خالد اور شرجیل امام کو بیل نہیں مل سکتا؟ اور امانت اللہ خان صاحب اپنے قوم پر جوانی قربان نہیں کی، اپنے جوانی قربان کی اپنے پارٹیز پر، اپنے چیف منسٹر پر، اس کیجریوال پر۔ اگر چیک کیا جائے اس کیجریوال کے انڈر ویئر کا تو معلوم ہوگا کہ کون سے انڈر ویئر ہیں۔ آپ نے اس کے اوپر جوانی قربان کی، قوم کے اوپر نہیں۔ جب دہلی میں دنگا ہوا، لوگ گئے چیف منسٹر ہاؤس تو ان کو جواب ملا کہ دہلی پولیس ہمارے انڈر میں نہیں ہے، مگر جب کورونا وائرس کا ایلیگیشن تبلیغی جماعت پر لگایا تو خود اروند کیجریوال نے کمپلین کر کے ان کے اوپر FIR کرایا، اور نہ صرف بلکہ اپنے پولیس کے عہدیداروں کو اور تمام پولیس والوں کو نظام الدین کی طرف روانہ کر دیا۔ دہلی کی تبلیغی جماعت کا ہاؤس نظام الدین میں پولیس پہنچ گئی۔ کس کے اشارے پر؟ کس نے کمپلین کیا؟ کس نے FIR کیا تبلیغی جماعت کے اوپر؟ اور کون ہے؟ یہی وہ اروند کیجریوال ہے۔ کورونا وائرس تبلیغی جماعت کی وجہ سے پورے دیش میں پھیل رہی ہے۔ بھول گئے وہ دن؟ اوکھلا اور مظفر آباد کانسٹیٹوینسی کی جتنے بھی ووٹرس ہیں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ووٹ کریں گے نالی کو دیکھ کر، ہم ووٹ کریں گے سڑک کو دیکھ کر، ہم ووٹ کریں گے اسکول اور ڈیولپمنٹ کے نام پر، ہم ووٹ کریں گے وہ پیسے جو اناؤنسمنٹ کیے 2100 کا اس کے اوپر ہم ووٹ کریں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم ووٹ کریں گے اس نام پر کہ دہلی کے اندر جتنے بھی بسز ہیں گورنمنٹ بس اس میں فیمیل فری میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ ادر ایشوز ہے، یاد رکھو اس چیز کو ذہن میں بیٹھا لو۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب کیا کریں گے جیت کے 2 سیٹ، تو اس کو اندازہ ہونے چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر 540 اور 44 MP میں اگر کوئی ذہنی طور پر آزاد ہو کر اور بے باکی کے ساتھ اگر اپنی قوم کی ایشوز کو اٹھاتے ہیں تو بیرسٹر اویسی صاحب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ اس چیز سے اگنور نہیں کریں گے، مگر سچائی یہ ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ ہماری قوم کے اوپر ہماری ایشوز پر وہ بولتے ہیں تو آپ کو ساتھ دینا ہوگا، صرف ماننے سے نہیں ہوگا۔ اور جب ساتھ دینے کا ٹائم آئے گا تو ہم بنی اسرائیل کی طرح چھوڑ دیں گے کہ آپ جائیں کہ آپ جانے، آپ کی پارٹی جانے۔ اور میں بہترین جواب دے سکتا ہوں کہ کون B ٹیم ہے ریئل میں اور کون A ٹیم ہے۔ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس چیز کو ایکسپوز کریں گے کہ کون B ٹیم ہے ریئل میں۔ لاسٹ میں ایک شعر ہے کہ فرصت میں کریں گے ہم حساب اے زندگی، فرصت میں کریں گے ہم حساب اے زندگی، ابھی خود الجھے ہوئے خود کو سلجھانے میں۔ مگر میں اس شعر کہتا ہوں، یہ تو کسی شاعر کا شعر ہے، میں کہتا ہوں کہ فرصت میں کریں گے ہم حساب اے منافقین، کہ فرصت میں کریں گے ہم حساب اے منافقین، ابھی خود الجھے ہوئے اپنی قیادت کو سنوارنے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنی اوپینین کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور کمپلسری کریں۔ السلام علیکم۔